واسطہ خود کو ہر حال ہو دام امہ کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دن کی حاضری نصیب فرمائے۔ یہ جو مہینہ چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے اور اس کا نام سفر المظفر ہے۔ اسی ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر شروع کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ ماں قبل ہجرت مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ طرح طرح کی اذیتیں کفار کی طرف سے، طرح طرح کے طعنے کفار کی طرف سے، اور مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر کفار کی طرف سے ہوتی تھی۔ اور ہجرت کے بعد کا سفر دیکھیں کہ ہجرت کے بعد کے حالات دیکھیں کہ اسلام کو جو سربلندی ملی اور اسلام کی جو اشاعت اور ترویج ہوئی وہ ہم اور آپ احادیث میں اور تاریخ کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہجرت سے اسلام کو عروج ملا، اسلام کو بلندی ملی، مسلمانوں کی سرزمین ہجرت سے وسیع ہوئی۔ تو اس مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر طے فرمایا۔ ہجرت سے قبل مسلمان کی تعداد زیادہ نہیں تھی، لیکن ہجرت کے بعد مسلمان امن و امان میں بھی آئے، مسلمان اپنے دین پر چلنے میں بھی مطمئن ہوئے، اور مسلمانوں کی جان اور مال کی بھی حفاظت ہوئی۔ ہجرت سے قبل یہ چیزیں نہیں تھیں، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ تھی، نہ مسلمانوں کے اموال محفوظ تھے، نہ مسلمانوں کی بیویاں محفوظ تھی، نہ مسلمانوں کے بچے محفوظ تھے۔ اور یہ جو ہجرت نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ماہ سفر میں ہوئی ہے، اسی ماہ میں ہوئی۔ سفر کے لغوی معنی ہے خالی ہونا یا خالی کرنا۔ زمانے جاہلیت میں بھی کفار کے اندر
یہ چیز تھی کہ اس مہینے کے اندر وہ لوگ اپنے کاروبار، جگ و جدال اور تجارت و پیشے کی طرف نکل جاتے تھے، کیونکہ سفر سے پہلے جو 2 مہینے ہیں وہ مہینے حرمت والے ہیں اور اس میں جگ و جدال، قتل و خدال منع ہے، تو وہ لوگ ان مہینوں کے اندر نہیں نکلتے تھے، اپنے گھروں کے اندر رہتے تھے، اور جب سفر کا مہینہ شروع ہو جاتا تھا تو وہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ اس لیے لغوی معنی ہے، سفر کی معنی خالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کفار کے اندر جہالت کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اور سفر کے مہینے کو وہ لوگ نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، اور جب وہ لوگ گھر سے نکلتے، گھر خالی کرنے کا وقت ہوتا جب وہ جہاد کے لیے یا پھر دیگر کاموں کے لیے، تو وہ لوگ فاد نکالتے ہیں۔ کوئی پرندہ اڑاتا، اگر پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو وہ سمجھتے کہ سفر کامیاب ہوگا، اور بائیں طرف پرندہ اڑ کر جاتا تو وہ لوگ سفر نہیں کرتے، اس سے وہ بدشگونی دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طيرة ولا حامة ولا سفر، کہ ان چیزوں کی جو ہے اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی مرض متعدی نہیں ہوتا، کسی بیماری کے اندر تعدی نہیں ہوتی، جس کو ہم آپ چھوت چھات کہتے ہیں یا فلاں سے بیماری میں کو لگ گئی، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عدوہ، کہ بیماری لگ جانا کسی دوسرے سے۔ اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ فلاں سے بیماری مجھے لگی ہے، یا فلاں کے گھر پہ میں گیا تھا تو بیماری لگ گئی، تو سمجھیے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہے۔ عقیدہ توحید جو ہے، اللہ پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا اس کا نہیں ہے، کیونکہ کوئی بیماری نفس نفیس کسی دوسرے بندے کو نہیں لگتی ہے۔ ایک ہے سائنسدانوں کی بات کہ لگ جاتی ہے، اور ایک ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہ نہیں لگتی ہے۔ اگر مضبوط ایمان ہے، اللہ پر مضبوط اعتقاد ہے اور وثق اور بھروسہ ہے، تو ہم یہ یقین کے ساتھ کہیں گے کہ یہ بیماری جو ہے ایک دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آئے اور کہا، یا رسول اللہ، مجھے اونٹ کا بار ہے، یا بار جس کو کہتے ہیں، بہت سے ریوڑ جہاں پہ 100 سے زیادہ اونٹ ہوتے ہیں۔ اس صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے ایک اونٹ کو کھجلی ہوئی، خارش، بیماری ہوئی، اور پھر تمام اونٹوں کو بیماری لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ، چلو فرض کرتے ہیں کہ اس اونٹ کی وجہ سے تمام اونٹوں کو بیماری لگی، لیکن یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو کس سے بیماری لگی؟ ظاہر سی بات ہے، بیماری کا دینا یہ اللہ کی طرف سے۔ کوئی بیماری کلائمیٹ میں ہے، وہ کسی کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن نفس نفیس کسی بندے سے یا کسی اور کو بیماری لگنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نفی فرمایا ہے کہ لا عدوہ،
بیماری کے اندر تعدی نہیں ہے، وہ کسی سے کسی کو نہیں لگتی، ورنہ کیا ہوتا؟ یہی سوال ہوتا کہ اس پہلے منہ کو کہاں سے بیماری ہے، اس کو کس سے لگتی؟ اس لیے اپنا عقیدہ جو ہے ان چیزوں پر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کا عقیدہ مضبوط ہوگا اس کا اللہ پر توکل ہوگا، اور جس پر اللہ کا توکل ہوگا پھر دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ساری دنیا مل کر اگر نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور ساری دنیا مل کر اگر ایمان کمزور ہے اور ساری دنیا مل کر اگر اس کو فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بیماری تعدی نہیں ہوتی، ولا قیادہ، اور اسلام میں جو ہے بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فال نکالنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہوتا ہے نا جب بچوں کا رشتہ کرنا ہو یا پھر کچھ اور کرنا ہو تو فال نکالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اچھی چیز سے اچھے فال لینا یا اچھے گمان کرنا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کسی چیز سے برے فال لینا، برا گمان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو فال لینا جیسے یا بدشگونی لینا کہ ہم گھر سے باہر نکل رہے تھے، بلی سامنے آتی کالی بلی، اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا سفر درست نہیں ہوگا، یا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں کامیابی میرے کو نہیں ملے گی، یہ عقیدہ غلط ہے۔ اسی طرح اگر مرد لوگوں میں تصور ہے، بدعقیدگی ہے، ایمان کمزور ہے، اسی وجہ سے یہ تصورات مسلمان پالے ہوئے ہیں کہ اگر مرد کی دائیں آنکھ یعنی سیدھے طرف والی آنکھ پھڑ گئی تو سمجھتے ہیں کہ مار آنے والا ہے، اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑ گئی تو سمجھتے ہیں مار آنے والا ہے۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ چپل الٹی رہی تو لڑائی ہوگی، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ رات میں جھاڑو نہیں لگانا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ ٹوٹے ہوئے شیشے نہیں دیکھنا، یہ بھی غلط عقیدہ ہے۔ اگر کوا گھر پہ آیا اور کائیں کائیں کر رہا تو سمجھتے ہیں کہ مہمان آنے والا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی پوری زندگی بتلائی کہ کس طرح ایک ایمان والے کو زندگی گزارنا ہے، اور یہ جو بدعقیدگی آتی ہے یا تو دوستوں کی وجہ سے آتی ہے یا پھر جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں، ہمارے آس پاس جو گھر ہے ان کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے یہ غلط تصورات ہمارے ذہنوں میں آ جاتے ہیں اور اس کو ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ حامہ وہ لوگ تصور کرتے تھے کہ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے یا پیاس کی وجہ سے مرتا ہے، کفار یہ تصور کرتے تھے تو اس کے سر سے الو نکلتا ہے اور وہ پانی پانی چلاتا ہے، تو یہ تصور بھی غلط ہے۔ اور آج کے زمانے میں کیا ہے، اگر الو دیکھ لیا تو نحوست سمجھتے ہیں۔ کسی چیز میں، کسی شخص میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن میں، کسی رات میں، کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر، اور سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں۔ کوئی بھی جو بدعت قائم ہوتی ہے، بدعت کہتے ہیں اسلام میں نئی چیز کو ایجاد کرنا،
وہ علاقے کے اعتبار سے رہتی ہے، اور جو سنت چیز رہے گی وہ پوری دنیا میں مسلمان اس کو اپنائیں گے۔ سونے سے پہلے وضو کرنا، سارے مسلمان اس کو سنت قرار دیتے ہیں۔ سونے سے پہلے بھی دعا پڑھنا، بیت الخلاء جانے سے پہلے اور آنے کے بعد دعا پڑھنا، یہ چیزیں سنت ہے۔ اور بدعت جو ہے وہ علاقائی ہوتی ہے۔ اگر کسی علاقے میں کوئی کام ہو رہا اور کسی علاقے میں نہیں ہو رہا تو ہم کو غور کرنا ہے کہ وہ بدعت کی چیز تو نہیں ہے۔ اسی طرح یہ سفر کے مہینے میں بعض تصورات ہیں جو اسلام کے منافی ہے، جس کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چنانچہ یہ جو شروع کے 13 دن گزرتے ہیں سفر کے مہینے کے، اس کو بعض جاہل قسم کے لوگ 13 تیزی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور وہ یہ نام دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں گرفتار ہوئے، مرض الوفات کہتے ہیں کہ وہ بیماری جس سے آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، تو وہ لوگ تصور کرتے ہیں جو جاہل قسم کے ہے کہ یہ 13 دن جو ہے یہ 13 تیزی کے ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، اور یہ 13 دن گزرنے کے بعد پھر وہ لوگ اور ان 13 دنوں میں چنے یہ وہ چیزیں بانٹتے ہیں تاکہ آفت اور مصیبت اور بیماری سے ہم کو نجات مل جائے۔ یہ تصور غلط ہے۔ اس معنی کر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار پڑے تھے سفر کے آخری مہینے میں بیمار پڑے تھے، سفر کے مہینے کے آخری ایام میں بیمار پڑے تھے، نہ کہ شروع ایام میں، اور خود یعنی کہ کوئی بھی بیماری جو ہے وہ مصیبت نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تیمارداری کے لیے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیسا فیل کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ بخار ہے اور بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو بخار آتا ہے انسان کو، مومن کو، اس پہ صبر کر لیتا ہے تو بخار کی وجہ سے اس کے گناہ ظاہر ہو جاتے ہیں، اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو مومن کے پاس کوئی بیماری آئے یا کوئی مصیبت آتی ہے اور اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے دھو ڈالتے ہیں، اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور تصور اس مہینے کے اندر ہے کہ مہینے کے لاسٹ میں وہ لوگ جو ہیں وہ خوشی کا دن مناتے ہیں، آفسوں سے چھٹی لے لیتے ہیں اور پارکوں میں نکل جاتے ہیں غسل کرتے ہیں، اور یہ تصور کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات ملی تھی تو غسل فرمایا تھا، جبکہ احادیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری لاحق ہوئی یعنی بخار لاحق ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخار کے اندر وفات پائی، نہایا نہیں۔ تو یہ تصور کرنا اور اس طرح کی خوشیاں منانا یہ اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں اور احادیث کو جب آپ کھنگالیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بیماری لاحق ہوئی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ بات کسی یہودی نے سن لی اور وہ چاہت شنبہ کا دن تھا، تو اس یہودی نے اس خوشی میں کہ اب تو محمد جانے والے ہیں خوشی میں مٹھائیاں تقسیم کی تھی۔ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں جاہل قسم کے لوگ ہیں جن کا عقیدہ نہیں ہے روز، وہ لوگ آخری 4 شنبے کو خوشیاں مناتے اس مہینے میں،
وہ اسلام کی تاریخ سے، احادیث سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ناواقفیت ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے نحوست ہونے کی نفی فرمائی ہے کہ سفر کا مہینہ نحوست والا نہیں ہے۔ اگر سفر کا مہینہ نحوست والا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر ہجرت نہ فرماتے۔ ہجرت کہتے ہیں کہ اپنی ایمان اور اپنی جان مال اور دین پر آسانی کے ساتھ چلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہجرت فرمائی ہے مکے سے مدینے کی طرف کسی سفر کے مہینے میں فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کی زندگی کو دیکھیں۔ شروع میں بھی بتایا کہ ہجرت سے پہلے مسلمانوں کی کیا حالت تھی۔ کہیں کوئی مسلمان بھٹکا ہوا ہے مکے کے اندر اور اس کو پیٹا جا رہا ہے، کہیں کوئی مسلمان ظلم کا شکار ہے، کہیں کوئی عورت مسلمان ظلم کا شکار ہے، مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، یہ مکے کے اندر۔ لیکن جب ہجرت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے اندر، تو پھر ہجرت کے بعد مسلمانوں کی زندگی کو دیکھے اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھے کہ اسلام کو عروج ملا، مسلمانوں کو جان مال کو تحفظ ملا، تو مسلمان اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرنے لگے اور آزادی کے ساتھ اپنے دین پر چلنے کے لائق ہوئے۔ کون سا مہینہ تھا؟ سفر کا مہینہ۔ اگر نحوست کا مہینہ ہوتا سفر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر نہ فرماتے۔ اگر نحوست کا مہینہ ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے نہ فرماتے۔ دیکھیں یہ محرم کا مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ گزر رہا ہے، مسلمانوں کی کتنی شادیاں ہوں گے بتائیں، اور یہ سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد دعوت اور کارڈ آپ کے پاس کتنے آئیں گے؟ اندازہ کریں آپ، ایمان کتنا کمزور ہے کہ نہ محرم کے مہینے میں ہم شادی کر رہے ہیں اور نہ سفر کے مہینے میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر نیک اختر حضرت فاطمہ کا نکاح ایک روایت کے مطابق اسی مہینے میں فرمایا حضرت علی سے، اور اتنا بابرکت نکاح کہ کون پیدا ہوئے؟ حسن و حسین پیدا ہوئے، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو گنوایا، جامع شہادت نوش فرمائے، جو جنت کے سردار ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں یہ دونوں بھائی۔ ہم جو نکاح نہیں کر رہے ہیں، اگر یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہماری عورتیں تصور کرتی ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے نحوست کا ہے، اس لیے اگر نکاح کریں گے تو وبال آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، یا رشتہ نہیں نبھ پائے گا، یہ تصور اگر کرتے ہیں تو ہمارے ایمان کو جھانچنے کی ضرورت ہے، اور ایمان پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ بتا دیا ہمیں کہ کوئی مصیبت آئے تو صبر کرنا، اگر کوئی بدشگونی ذہن میں آئے تو اللہ پہ یقین باندھنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے ایک صحابی جو بخاری کی روایت، مسند احمد کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ دل میں بسا اوقات جو ہے برے خیالات آ جاتے ہیں، بدشگونی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دل میں برے خیالات آئے تو یہ دعا پڑھ دو، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یأتی بالسیئات الا انت لا حول ولا قوة الا بک۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جیسا گمان رکھے گا ویسا فیصلہ کروں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا وجہ ترغیب دی کہ اچھے گمان رکھو، برے گمان اگر ذہن میں پال لو گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ بھی ویسا ہی نہ جائے۔ اب ایک لڑکی نہیں نویلی دلہن بن کے آئی، اس کا شوہر مر گیا، اب یہ تصور پورے گھر میں کیا جاتا ہے کہ یہ لڑکی نحوست ہے، اس کی وجہ سے وہ بچہ چلے گیا۔ اس عورت کا کیا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ بچی چلی جاتی تو کیا ہمارے وہ لڑکا مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، اور یہ جو اغلاط العوام ہے، یہ لوگوں میں جو غلط فہمیاں اور بدشگونیاں ہیں، اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فال نکالے یا کسی اور سے نکلوائے یا کسی کاہن سے کے پاس کہانت کرے یا کسی سے کرائے، یا کوئی جادو کرے یا کسی سے جادو کرائے، ایسا منا، وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا اس نے ان چیزوں کا انکار کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ₹10 میں آپ کے ہاتھ دیکھ کر کوئی قسمت بتا سکتا ہے؟ قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے، قسمت تو ان کی بھی ہے جن کے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ قسمت دکھائے۔ اس لیے ایسے لوگوں سے جہاں پر ہمارا عقیدہ کمزور ہو سکتا ہے، ایسے باباؤں سے جہاں پر ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہو، جانے سے گریز کریں۔ صحیح العقیدہ علماء کے پاس جائیں، صحیح العقیدہ عمل کرنے والے عاملین کے پاس جائیں، جو قرآن اور احادیث کے مطابق آپ کا اگر واقعی آپ کے جادو ہوا ہے، ٹھونا ہوا ہے تو علاج کر سکتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار، جہاں جاتے ہیں فتح مل جاتی تھی۔ ایک جگہ جا رہے تھے تو درخت سے آواز آ رہی، جھاڑ سے آواز آ رہی کہ میں خدا ہوں میری عبادت کرو، میں خدا ہوں میری عبادت کرو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صحابی، فیصلہ کیا یہ جھاڑ کو چھاڑ دینا۔ انہوں نے وہ جھاڑ کو کاٹ دیا، اس میں سے ایک جن نکلا، اور تاریخی کتابوں میں ہے کہ وہ جن ہے جو بار بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تنگ کرتا تھا۔ تو اگر کسی کہیں پر انوکھی بات نظر آئے یا عادت کے خلاف کوئی چیز نظر آئے تو پہلے ایمان جو ہے وہ بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بنور اللہ یعنی اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کی شریعت کو سامنے رکھ کر دیکھتا ہے آیا اس میں حقیقت ہے یا نہیں۔ ہم اور آپ ہوتے تو اس کو وہ تو عبادت کے لائق اس کو بنا دیتے، اگر ایمان کمزور والے ہوتے تو وہ جھاڑ سے جو آواز آ رہی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے، کہا یا رسول اللہ ایک جنات جو ہے شرکش جنات، شریف جنات مجھے تنگ کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بتائی کہ وہ دعا پڑھو انشاءاللہ امان ملے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ کوئی مہینہ نحوست والا ہے، نہ کوئی دن نحوست والا ہے، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے، اور کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے، نہ کوئی جانور نحوست والا ہے، اور کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر بولا تو بولا، اس کی عادت ہے بول رہا، لیکن کوئی مہمان آنے والے نہیں۔ اگر تصور کر رہے تو عقیدہ غلط ہے، چپل الٹی ہے لڑائی ہو جائیں گی، یہ غلط تصور ہے، پھر بول دے رہا ہوں۔
رات میں جھاڑو نہیں لگاتی ہماری خواتین کیونکہ بے برکتی آتی، یہ بھی عقید اسلام کے عقیدے کے خلاف۔ ٹوٹے ہوئے آئینہ نہیں دیکھنا، پہلے زمانے میں منع کرتے تھے کہ ٹوٹے ہوئے آئینے رات میں نہیں دیکھنا کہ اندھیرا رہتا تھا، آپ چپ جائیں گا، لیکن آج روشنی کا ہے تو ٹوٹے ہوئے آئینہ دیکھیں گے تو بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ کوئی بندہ بھی نحوست والا نہیں ہے۔ سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ یعنی بادشاہ۔ وہ شکار کے لیے کہیں جا رہا تھا تو ایک کالا کلوٹا ایک آنکھ سے اندھا بندہ نظر آیا اسے، تو اس نے بدشگونی دی، تو اس نے کہا یہ بندہ میرے کو دکھ گیا، میرا سفر صحیح نہیں ہوگا، اس کو کیا کرو، کنویں کے اندر اس کو ڈال دو۔ پہلے کنویں بنائے جاتے تھے، سکا کنواں، اس کے اندر اس کو ڈال دیا گیا۔ ایک دو دن کے بعد وہ سلیمان بن عبد الملک سفر سے آیا، اس کو نکالا اور کہا کہ میرا سفر تو بالکل کامیاب رہا، تیرے کو دیکھا تو بھی کچھ نہیں ہوا۔ تو اس بندے نے کہا بادشاہ سلامت، اگر آپ کے بارے خاطر پہ گرا نہ گزرے، یعنی آپ کو تکلیف نہ ہو تو ایک بات عرض کروں۔ انہوں نے کہا کرو۔ آپ میرے کو دیکھے پھر بھی آپ کا سفر صحیح نہیں رہا، میں آپ کو دیکھا تو میں کنویں کے اندر چلے گیا۔ تو یہ غلط تصور، غلط اوہام، توہم پرستی جس کو کہتے ہیں، اس کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس مہینے کے اندر ہم شادی بیاہ نہیں کر رہے ہیں تو سمجھے ہمارا ایمان کمزور ہے، اور جب تک ایمان کمزور رہے گا اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ چاہے ہم سجدے میں سر رگڑتے رہیں، راتوں کے اندر دعاؤں میں روتے رہیں، کعبے کے خلاف کو پکڑ کر گڑ گڑا کر روتے رہے کہ مسلمانوں کی حالت درست فرما دیجیے، درست ہونے والے نہیں ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کو جب تک ہم مضبوط نہیں کریں گے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے